بلال نیجر ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا کنسیپٹ جو میں اپنے سامنے بیان کیا کہ یا تو وہ شخص پورا صحابی بن جائے، صحابہ کے انداز سے پورا آ جائے کہ بھائی میں اپنے بیٹے کی شادی میں گھر نہیں سجاؤں گا، صحابی نے نہیں سجایا تھا، میں اپنی جگہ صحابہ نے نہیں کیا تھا، میں اپنے گھر میں رکھنے حدیث میں کنڈاری لگاؤں گا، صحابہ نے نہیں لگایا تھا، یا تو وہ پورا بن جائے پھر حدیث کے ساتھ کھڑے ہو گیا واقعی وہ پورا کر کے نکل گیا۔ لیکن جب اس کو اپنے بیٹے کی محبت میں وطن کی محبت میں دیر کا تقاضا ہے، بھائی جان جو اس دور میں اپنی رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے، لوگ آگے نکل رہے ہیں، آج دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ انداز اختیار کریں تو ان کو کہوں گا کہ جب دور کا تقاضا بیٹے کی محبت میں صحابہ کے طریقہ یاد نہیں آ رہا تو حضور کی محبت میں کیسے یاد آ رہا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا تھا؟ یہاں تو پتوڑا بن جائے گا، سوال ختم ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو مجھے دورہ بار کیوں وطن عزیز کا جھنڈا ان کے گھروں پہ لگا ہوا نظر آتا ہے کہ جن کے گھروں پہ 12 کا جھنڈا نہیں نظر آتا، تو وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے نہیں یہ دنیا ہے نا، کیا کہتے ہیں یہ جو ہم کرتے ہیں دنیا داری ہے، دین میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، تم جو کرتے ہو دین داری کر کے کرتے ہو، دین میں اضافہ ہو رہا ہے، دین میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، دین میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا بڑا پیارا جواب، دین اور دنیا نیت سے، دین اور دنیا نیت سے، آپ بولو تحقیق سے۔ ایک بندہ شہر کے اندر بازار میں کاروبار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کے حلال کھلاؤں، حلال حرام سے بچاؤں، اللہ کے حکم پر عمل کروں، تو بازار میں دنیا داری کرتے ہوئے عبادت کر رہا ہے، دیندار ہے۔ ایک بڑا مسجد میں بیٹھ کر نماز اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو دکھاؤں کر مسجد میں بیٹھ کر ایک دنیا داری ہوگا، دنیا داری اور دینداری کا تعلق تو نیت سے ہے۔ تو ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں یہ دنیا داری ہے یا دینداری ہے؟ یہ دنیا داری اور دینداری ہے۔ تو وہ اسلام کے جو ہمیں باتوں میں جانے سے لے کر نکلنے تک، بستر میں سونے سے لے کر اٹھنے تک، کھانا کھانے سے لے کر کھانے کے اختتام تک، مسجد میں آنے سے لے کر مسجد سے باہر جانے تک، گھر میں داخل ہونے سے لے کر گھر میں سے آئے جانے تک، جہاں تک کہ چپل میں نے کون سی پہننی ہے اتارنی ہے، ہر معاملے میں جو اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس اسلام کو عمل کرنے میں یہ کہنا کہ یہ دینداری ہے دنیا داری ہے کیسے درست ہوگا؟ اسلام میں تو ہر پہلے میں ہماری مدد کی ہے، ہر حوالے سے میں سمجھایا ہے۔ تو کوئی بھی کام دینداری اور دنیا داری نہیں ہے، نیت کا فرق ہے۔ اچھی نیت سے کریں گے تو دنیا بھی دین بن جائے گی، اور اگر بد نیت سے کریں گے تو دین بھی دنیا بن جائے گی۔ نماز تو یہ محبت کی کمی ہے، یہ محبت کی کمی عبادتیں ضائع کروا دیتی ہے۔ اس نے لکھا نا بڑا پیارا شعر، محمد کی محبت کی حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام ہے۔ عبادتیں شیطان کے پاس نہیں تھی، لیکن ٹھوکر کہاں کھائی عدم کے معاملے میں، ٹھوکر کہاں کھائی تعظیم مصطفیٰ کے معاملے میں۔ تو صرف نماز، صرف روزہ، صرف عبادت نہیں، رسول اللہ کی محبت بھی ایسی ہو، اس سے زیادہ آج کے میں اس سے زیادہ آج کے وطن کی محبت ہے۔ جو وطن کی محبت میں جھنڈا لگا دیتے ہو تو حضور کی محبت میں جھنڈے لگا، جو وطن کی محبت، بیٹے کی محبت میں گھر کو شادی میں سجا دیتے ہو تو حضور کی محبت میں بھی جو ہے گھروں کو سجایا جائے۔ جب بیٹے کی محبت میں جلوس کی صورت میں برات لے کر جا رہے ہوتے ہو تو رسول اللہ کی محبت میں بھی جلوس کی صورت میں جایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کب نصیب ہوگا؟ یہ سب کب نصیب ہوگا کہ جب امام ایسا ہو کہ جو ہمیں ڈھول بول کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان دلا۔ امام ایسا ہونا چاہیے۔ چوری صدی کے اندر جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد انگریزوں نے یہ غور کیا، دشمن اسلام نے یہ غور کیا کہ سلطنت عثمانیہ جب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو اس وقت بھی اس کے بچانے کے لیے بڑے صحیح سے آوازیں اٹھ رہی تھی، سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے اپنا وہ مالی امداد لگی تھی۔ تو انگریز سمجھ رہا تھا کہ خطہ میرا سبھی ایسا ہے کہ جہاں کی مطابق جہاں کا دین پر قائم ہونا، اس ایریا کا دینداری میں ہونا، یہ اسلام میں کی پوری پائے گا، لوگوں نے اس سے رسول اور محبت رسول کو کھائے گا۔ اور ہم انگریز
پچھتاوا کرنے جائیں گے، ہمارے مقاصد خراب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے 24 صدی کے اندر، بر صغیر کے اندر، یعنی پاکستان، ہندوستان اور جو ہے بنگلہ دیش، یہ نیپال وغیرہ، یہ 7 ممالک مل کے بر صغیر بنتا ہے۔ بر صغیر کے اندر انہوں نے بڑے چالاکی کے ساتھ فتنہ پھیلایا۔ فتنہ کیا پھیلایا کہ کسی کی کوئی مفتی بنا ہوا تھا، کوئی عالم بنا ہوا تھا، کوئی کتاب قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے والا تھا، لیکن ایسے ایسے بڑے بڑے مفتیوں کو خریدا گیا اور ان سے کیا کیا لکھوایا گیا۔ میں آپ کے سامنے نام نہیں لے رہا، لیکن صرف الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی اگر پوچھنا چاہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کتاب کے حوالے کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں سمجھا رہا ہوں کہ 14ویں صدی میں کیا ہو رہا تھا۔ ہو رہا یہ تھا کہ کوئی مفتی قرآن کا ترجمہ کرنے کے باوجود بھی یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ گدھے کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اللہ کا خیال ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہم لوگوں نے بھیجا ہوئے چٹھی تھے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر رسول اللہ کے لیے ایک تھوڑا ہے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت تخصیص ہے۔ بچے بیٹھے ہوئے تھے، جو امام بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے آپ کو قرآن کی تفسیر لکھنے والا، بڑی بڑی دین کی کتابیں لکھنے والا ظاہر کر رہے تھے، تو اپنے آپ کو حکیم میں ظاہر کر رہے تھے۔ جب پیسوں میں ایسی غلطیاں ہونے لگی تو پھر احمد رضا نے قلم اٹھایا اور احمد رضا نے بتا دیا کہ لوگوں محبت کا معیار جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی حضور سے محبت بھی کرے تو حضور کے بارے میں ہلکے الفاظ بھی کہے، کسی سے محبت بھی کرے اس کے بارے میں کمزور الفاظ بھی کہے، کہ جو وہ اسے الفاظ کہہ رہے ہیں وہ سارے اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ان کی پیروی کی جائے گی یا ان کو ماننے والوں کو مانا جائے گا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کی نمازگار، اعلیٰ حضرت کا جو مطلب جذبہ تھا، یہ اتنا تھا، اتنا اٹھا کہ بڑے صغیر سے لے کر حرام کے علماء نے اس بات میں احمد رضا کے ساتھ کیا اور کہا کہ ہاں احمد رضا سچ کہتے ہو، یہ بکواس کرنے والے کافر ہیں، جیسے گوشوا نہیں ہو سکتے۔ اس وقت سے لے کر 14ویں صدی کے آج تک آپ کی سنت کا پیشوا احمد رضا۔ ہر کوئی بولیے اس سلامت کوئی ہوں، دین سلامت یعنی نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے دین کو محفوظ کرنے کی فکر تو ہے، اور عشق رسول کے معاملے میں کمزور ہے تو یہ ساری چیزیں دے جائیں گی۔ لیکن اگر اس کا رسول محفوظ ہے تو نمازی بھی بن جائے گی، روزے دار بھی بن جائیں گے، عبادت کی چاہت بھی نصیب ہو جائے گی اور انشاءاللہ جنت میں نصیب ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول کے جنت رسول اللہ اگر سنت تاپ دیرا پر اصغر حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول آج مدد منزل سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا فقط اتنا سبب ہے ان کتاب بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو محشر میں بھی شہرے ہوں گے اور عاشق نعرہ لگا رہے ہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، یہ حشر تک جانیں گے ہم اداش میں راتی جس میں ساری سنت کے تنویر جاتے ہیں بھائی میں بن جائیں گے یا رسول اللہ کی کثرت کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عشق رسول بڑھانے کے لیے اور
میلاد مصطفیٰ محبت اور وابستگی سے منانے کے لیے اگر کوئی امام جس کی پیروی کرنی ہے تو وہ احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا مصطفیٰ جعفر رحمۃ اللہ کو سلام، ایسا سلام ہے کہ ہر مسجد میں تقریر پڑھا جاتا ہے، ایسا سلام بھی ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے کہ اعلیٰ کا لکھا ہوا سلام ہے، اور یہ سلام اتنا لمبا سلام ہے اس میں حضور کی جو بیان ختم ہو چکا، بس 5 منٹ میں لے کے اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا پھر نماز کے بعد جو اہتمام میسر ہے وہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ چند باتیں ہیں۔ سب سے اول بات یہ کہ دیکھیں بندے کی زندگی کیا ہونا چاہیے، صلی علی الحبیب، عشق رسول۔ بندہ کیسا بھی ہو لیکن کیا اپنے نبی کی محبت میں تڑپتا ہے، تو یہ ہے عشق رسول۔ اور عشق رسول کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی مساجد آباد، آپ کی مساجد آباد۔ میں آپ تمام سے بارہا یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اپنی مساجد کو آباد کریں۔ جن علاقے والوں نے اپنی مساجد کو آباد سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام عزت عزت والے عظمت والے حرمت والے کرامت والے آقا تم پر آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ